اس کے ٹکٹ پہ اس لیے الیکشن لڑا تھا کہ یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، یہ لیبر طبقے کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو مڈل کلاس کہنے سے نہ کوئی شرماتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یار لوگ کہیں گے مڈل کلاس بندہ ہے۔ یہ لیبر ایک ورکر ہے۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جی ان کو پوچھ لو کہ بھائی آٹے کا کیا ریٹ چل رہا ہے، کوئی نہیں پتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرہز ساکی۔ ناظرین کرام، میں ہوں دل نزاکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اے این آفیشیل۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں، اس وقت جو پرسنالٹی موجود ہیں ضلع گجرات کی، یہ مانی جانی شخصیت ہیں کمانڈر بلال حسین چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو پاکستان برابری پارٹی کی طرف سے ان کو ٹکٹ ملا تھا، ٹکٹ ہولڈر تھے، جو کہ کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن کچھ سوال ضرور ان کے ذہن میں ہے جو یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کی لائف کی جرنی کے بارے میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بلال بھائی، میں کہتا ہوں میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جناب۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس آئے، آپ نے محبت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بلال بھائی، پہلا سوال جو ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ظاہر سی بات ہے، ضرور کروں گا آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ کے میں نے پینا فلیکس جو دیکھے ہیں، یہ جو ریسنٹلی ابھی الیکشن جو گزرے ہیں، ان میں آپ کے نام کے آگے ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات لکھا ہوا تھا، تو اس کی ذرا ہمیں تھوڑی سی جرنی بتائیں کہ یہ تعلیم ہے آپ نے کس سن میں جو ہے وہ حاصل کی۔ اور السلام علیکم جی۔ پہلا آپ کا یہ سوال ہے ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات میں نے کس سن میں کی۔ جی میں شروع سے ایک دیندار گھرانے سے میرا تعلق تھا، اور اسی دیندار کو لے کے، اسی گھرانے کی بات کو لے کے میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور 2022 کے اندر میں نے اپنا ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کمپلیٹ کیا۔ بلال بھائی، یہ جو الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنی اچھی تعلیم ہونے کے باوجود ایک دینی گھرانے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے سیاست میں قدم رکھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں جی، میں تقریباً 10 سال سے یہ جتنے بھی میرے مد مقابل کینڈیڈیٹ ہیں، جی میں ان کے پاس جاتا بھی رہا، ان کے پاس بیٹھتا بھی رہا، لیکن میں نے یہ نچوڑ نکالا، خلاصہ یہ نکالا کہ ہمیں صرف اور صرف استعمال کیا جاتا ہے، اور میرا اپنا ایک مڈل فیملی سے تعلق ہے، نہ کوئی جگیردار ہوں، نہ ہی کوئی میرے مربے ہیں، میں ایک غریب عوام کا نمائندہ ہوں، اور میں یہ بات چاہتا تھا کہ جب بھی کسی غریب پہ کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے، یہ لوگ سوائے اپنی گاڑیوں کے اندر پٹرول ڈالتے، سوائے اپنے ڈیرو کے خرچے ہم پہ ڈالتے ہیں، ان چیزوں کو میں نے دیکھ کے میدان میں قدم رکھا کہ یار کوئی عوامی نمائندہ بھی ہو جو عوام کے اندر چل پھر رہا ہو، لیکن عوام کو پتہ نہ ہو کہ یہ ایم این اے یا ایم پی ہے۔ یہ چیز، یہ کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں میدان میں آیا ہوں تاکہ ایک غریب کی آواز بن کے میں ابھروں اور اپنے غریب بھائی کا ساتھ دوں۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جی ان کو پوچھ لو کہ بھائی آٹے کا کیا ریٹ چل رہا ہے، کوئی نہیں پتا، کوئی علم نہیں۔ سبزیوں کا کیا ریٹ ہے، کوئی علم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سبزیاں میں نے اور آپ نے پوری کرنی ہے، ان کی گاڑیوں کے اندر پٹرول میں نے اور آپ نے ڈلوانا ہے، اس لیے میں اس مافیا کے خلاف کھڑا ہوں، اس لیے میدان میں آیا ہوں۔ تو بلال بھائی، آپ کو لگتا نہیں کہ آپ برابری پارٹی پاکستان کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں، تو جس کی نہ تو اتنی کوئی اکثریت ہے، نہ پبلسٹی، نہ اتنی پاپولیٹی ہے، تو آپ نے اس پارٹی کو جوائن، کیونکہ اتنی بڑی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ سر میدان آئی ہیں، لیکن آپ نے برابری پارٹی جس کا ابھی کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں، تو آپ نے وہی پارٹی جوائن کی، اس کی خاص کی وجہ؟ دیکھیں جی، یہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی تھی، جی عام لوگوں کی بات کرتی تھی، اور مڈل کلاس پارٹی ہے۔ جی آپ نے میرے پینافلیکس بھی پڑھے ہوں گے، جی آپ نے میرے انٹرویو بھی سنے ہوں گے کہ ارب پتی با مقابلہ مڈل کلاس، کہ ہم اپنے آپ کو مڈل کلاس کہنے سے نہ کوئی شرماتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یار لوگ کہیں گے مڈل کلاس بندہ ہے، یہ لیبر ایک ورکر ہے، اور یہ ایم این اے یا ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا ہے۔ ہم نے برابری پارٹی اس لیے جوائن کی تھی، اس کے ٹکٹ پہ اس لیے الیکشن لڑا تھا کہ یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، یہ لیبر طبقے کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ غریبوں کی بات نہ کرتے ہوتے، لیبر طبقے کی بات نہ کرتے ہوتے، تو میں کبھی ان سے ٹکٹ نہ لیتا، اس لیے میدان میں آیا ہوں۔ ان کے مد مقابل جتنی بھی پارٹیاں ہیں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں،
مسلم لیگ کاف کو لے لیجئے، مسلم لیگ نون کو لیجئے، پیپلز پارٹی کو لیجئے، جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں میدان میں، جو بھی آیا ہے اس نے غریب کو دبایا ہے۔ بے شک ہم غریب کو اوپر لانے کے لیے آئے ہیں، اور میں نے اس لیے برابری پارٹی سے ٹکٹ حاصل کیا تھا کہ یہ غریب اور عام لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ مجھے جس طرح میرے علم کے مطابق ناقص عقل کے مطابق جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی جو خدمت کی ہے۔ چودھری عابد رضا کوٹلا ان کے ساتھ بڑے اچھے ان کے تعلقات تھے، چودھری جعفر اقبال صاحب جو کہ کسی وجہ سے ان کو ٹکٹ تو نہیں مل سکی لیکن ایک خاص کارکن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو خیر آباد کہہ کے پاکستان برابری پارٹی جوائن کی تو کیا ادھر سے کوئی ٹکٹ کی آفر ہوئی ہو یا کبھی کوئی ایسا موقع ضرور ملا ہو کہ آپ کو کہا گیا ہو کہ یار تم اس دفعہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ طرف سے جو ہے لڑو؟ دیکھیں جی، میں تقریباً 10 11 12 سال سے ان کے ساتھ چل رہا ہوں، اور میں ان کے کسی بھی منشور کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا یہ فلاں منشور مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ فلاں اچھا لگ رہا ہے۔ جتنے بھی آئے ہیں، جتنا مافیا بھی آج تک آیا ہے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، اس لیے میں نہ نون کے اندر جاتا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کے اندر جاتا ہوں، نہ کسی اور پارٹی میں جاتا ہوں، کیونکہ میں صرف اور صرف اپنا عوام کا نمائندہ بن کے میدان میں آیا ہوں، اور صرف اس لیے گراؤنڈ میں آیا ہوں کہ ایک غریب کی آواز احکام بالا تک پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ ایک غریب کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ایک لیبر طبقے کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی پارٹیاں آپ دیکھ لیں، میں ان کے منشور کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کا منشور غریبوں کو دبانے والا ہے۔ الیکشن سے کچھ دن پہلے دیکھیے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس کے ساتھ دوسری جتنی بھی پارٹیاں تھیں سب ملے ہوئے تھے، ایک تھے، لیکن اب بات آئی اقتدار کی، اقتدار کی بات آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ سیٹ مجھے ملے، کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ مجھے بنائے، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم ہمیں بنائے۔ یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے، لیکن میرا یہ کاروبار نہیں۔ میں اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں کہ یہ میری عبادت ہے کہ کوئی غریب جس کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہو میں اس کے ساتھ ہوں، اور میں یہ منشور لے کے آیا ہوں کہ میرا سکا بھائی بھی ہو، اگر وہ غلط ہے تو رب کعبہ کی قسم میں اس کے ساتھ نہیں دوں گا، میں صرف اور صرف جو مظلوم ہے اس کی آواز بن کے آؤں گا۔ اگر میرا سگا بھائی بھی ہو تو اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، یہ کہنا تھا جی کمانڈر بلال حسین صاحب کو۔ مجھے جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ کیا نیکسٹ جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ جو ابھی ریسنٹلی الیکشن گزرے ہیں، اگر نیکسٹ 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی پلان ہوگا کوئی الیکشن کھڑے ہونے کا، یا کوئی اپنا کوئی آزاد آپ سیٹ اپ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، 5 سال کا انتظار وہ کرے جس کا کاروبار ہو، میرا کاروبار نہیں، اور عبادت کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ ہیں وہ فصلی، اور جن کو موسمی سیاستدان بولتے ہو، اور ہم سدا بار لوگ ہیں، ایسا ہی ہے بے شک۔ کیونکہ 5 سال کے بعد تو وہ جائیں نا جنہوں نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے جھوٹے، وہ جائیں جن کو پتہ ہے کہ گلیوں میں جائیں گے اور آگے سے ٹماٹر ہونڈے پڑیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ میرا تو ورک پہلے دن سے تھا، تو ابھی تک میرا ورک رکا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، ہر یونین کونسل سے، ہر وارڈ سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کروں گا۔ آپ جو کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے وہ اسی برابری پارٹی کی طرف سے کھڑا کریں گے یا کوئی اپنا کوئی آپ نے سیٹ اپ کوئی تجویز کر رکھا ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ وقت پہ ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہماری ایک غازی مومنٹ پاکستان کے نام پہ جی 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 ایک پارٹی انشاءاللہ ان قریب سامنے آئے گی، جس کا ورک ہم کر رہے ہیں، تقریباً 1 سال سے اس کو بنایا ہوا ہے۔ کوشش کریں گے ہم اسی پارٹی کو رجسٹرڈ کرا کے اسی پارٹی کے ٹکٹ پہ اپنے عوامی نمائندے کھڑے کریں۔ اور اس کے اندر عوامی نمائندہ کون ہوگا؟ جو چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، جو زانی اور بدماش یا شرابی ہوگا، اس کو نہیں کھڑا کریں گے۔ اور ہماری یہ شرط ہوگی کہ جو بھی ہمارے ساتھ ٹچ ہوگا، جو بھی ہماری پارٹی کا حصہ بنے گا، جو بھی مجھ سے ٹکٹ مانگے گا، اور میں اس کو ٹکٹ دوں گا اور اس کو الیکشن کے اندر کھڑا کروں گا کہ جو ایک مزدور ہو، جو ایک دہاڑی لگانے والا ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے الیکشن میں آیا ہوں اور میرے حالات کیسے ہیں، اور ایک مزدور کو پتہ ہوگا کہ دوسرے مزدور کے کیا حق ہیں۔ اپنا بلال بھائی، جو بھی سیاستدان ہے اگر کسی مسند پر فائز ہوتا ہے تو
کسی کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے. آپ کا جو پیشے کے لحاظ سے آپ کا کوئی کاروبار ایسا یا آپ کیا کام کرتے ہیں کہ آپ نے سوچا یار اتنا بڑا الیکشن ہے لیکن اس کے جو اخراجات ہیں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے. پیشے کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کیا کام کرتے ہیں ویسے؟ دیکھیں میری ورکشاپ ہے. جی جی میں اپنی ورکشاپ پہ کام کرتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں, ماشاء اور انہی ہاتھوں سے کماتا ہوں, اور انہی ہاتھوں سے سودا سلف خرید کے لاتا ہوں, اور انہی ہاتھوں سے خرچ کرتا ہوں. اللہ. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے دن کو محنت اور مزدوری کرنی ہے, اور مزدوری کرنے کے بعد میں نے آٹا کتنے کا لینا ہے, دالیں کتنے کی لینی ہے, گھی کتنے کا لینا ہے. تو مجھے احساس ہے ایک مڈل کلاس آدمی کا, وہ ان لوگوں کو نہیں ہو سکتا. اے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, میں فرش کے سارے ہداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. کمانڈر بلال حسین چودھری صاحب اپنے حالات کا اظہار کر رہے تھے, اور یہ انہوں نے تنقید نہیں کی لیکن کچھ باتیں ان کے ذہن میں تھی, کچھ سوالات ان کے ذہن میں تھے. جو سوالات میرے ذہن میں تھے ان کے جوابات ان کے ذہن میں تھے, وہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اسی دعا کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کا آنے والا ہر دن جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہو اور پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ ترقی کرے. بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب ہمارے لالا موسیٰ پر بھی نظر ثانی کی جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لالا موسیٰ کے بارے میں بھی سوچا جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کرتا اگر میں MP بن جاتا تو آج لالا موسیٰ کے حالات بدلنے کی ضرور کوشش کرنی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. میں ہوں عدیل نزاکت, آپ دیکھ رہے ہیں آئین آفیشیل پاکستان زندہ باد.